ایک عورت فوت ہوتی ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی۔ ایک عورت فوت ہوتی ہے، مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے جب وہ فوت ہوتی ہے تو ایک شخص قبروں کو کھود کر قبروں کے اندر مردوں کے کفن نکال لیا کرتا تھا، کپڑا چونکہ مہنگا تھا۔ ایک عورت فوت ہوتی ہے، وہ کفن چور جا کر اس عورت کے جنازے کے اندر بھی شریک ہو جاتا ہے۔ جب اس کے جنازے کے اندر شریک ہو جاتا ہے، رات کو جا کر اس کی قبر کو کھودتا ہے، قبر کو کھودنے کے بعد قبر کھولتا ہے تو دیکھتا ہے عورت اٹھ کر بیٹھی ہوئی ہے، تو یہ عجیب پریشان ہو جاتا ہے کہ جب تک میں قبر کو کھودتا رہا ہوں کسی کو ایسا نہیں پایا جو اٹھ کر دوبارہ بیٹھ گئی ہو، کسی کو ایسا نہیں دیکھا جو اٹھ کر بیٹھ گیا ہو۔ بہت ساروں کو ایسوں کو بھی دیکھا ہے جن کے چہرے تو قبلے کی طرف کر کے جاتے تھے، جب میں قبر کو کھودتا، کفن چوری کرنے کے لیے آتا، کفن نکالنے کے لیے آتا تو دیکھتا کہ ان کا چہرہ قبلے سے بھی ہٹا پڑا ہے تو میں پریشان ہو جاتا، لیکن میں اپنے کام سے کام رکھتا۔ لیکن جب میں نے اس بہن کو دیکھا کہ یہ اٹھ کر بیٹھی ہوئی ہے، جب میں اس کا کفن کھینچنے لگا تو عورت کہنے لگی بھائی تجھے شرم نہیں آتی؟ میں نے کہا بہن شرم کس چیز کی؟ وہ عورت کہنے لگی بھائی اللہ نے تیری بھی مغفرت کر دی ہے، میری بھی مغفرت کر دی ہے، بھائی اب تو دوبارہ چوریاں کر کے اپنے آپ کو جہنم کے کنارے کے اندر پہنچا رہا ہے، بھائی تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ نے ابھی تیری مغفرت فرمائی ہے اور تو دوبارہ اسی راستے کے اوپر چل رہا ہے، دوبارہ انہی حرکتوں کے اوپر چل رہا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھنا، جب پیسہ ہی مقصد بن جائے، جب رب ذوالجلال کو بندہ بھول جائے، جب پیسے کی غرض ہو تو پھر قبر کھودنے والا آنسو نہیں بہاتا بلکہ پیسے لے کر قبر کو کھود دیتا ہے۔ اسی طرح جب کفن چوری کرنے والے کو کفن سے غرض تھی، یہ غرض نہیں تھی مرد ہے یا عورت ہے، یہ غرض نہیں تھی ولی ہے یا گناہگار ہے، اسی طرح جا کر وہ کفن کھینچتا ہے۔ عورت کہتی ہے بھائی شرم کر، رب ذوالجلال نے تیری مغفرت فرمائی ہے اور تو کس راستے کے اوپر چل رہا ہے؟ دوبارہ انہی حرکتوں کے اندر ملوث ہو رہا ہے جن حرکتوں کو اللہ رب العزت نے ابھی ختم کر کے درگزر فرما کر تجھے بلندیاں دی ہیں، تجھے معاف کر دیا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اب تو نیکیاں کر تاکہ تیری نیکیاں تیرے گناہوں کو بدل کر رکھ دیں، تاکہ تیرے گناہ ختم ہو جائیں، نیکیاں تیرے عروج پر ہوں، نیکیاں بڑھ جائیں، گناہ کم ہو جائیں۔ بھائی دوبارہ انہی حرکتوں کی طرف جا رہا ہے، بھائی دوبارہ رب ذوالجلال کو ناراض کر رہا ہے، بھائی رب ذوالجلال کو راضی کیوں نہیں کرتا؟ کہنے لگا بہن تیری تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہو، بہن مجھے رب ذوالجلال نے کیسے معاف کیا ہوگا؟ بہن کہنے لگی بھائی تو نے میرا جنازہ پڑھا ہے، میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر رب ذوالجلال کے سامنے گڑ گڑاتی تھی، رب ذوالجلال سے دعائیں کیا کرتی تھی کہ ربا میری بھی مغفرت فرما، ہر مسلمان کی مغفرت فرما، زندہ مردہ کی مغفرت فرما، اللہ جو میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے اس کی بھی مغفرت فرما، اللہ نے مجھے انعام دیا ہے۔ بھائی تو آیا تو تھا اپنے مقصد کے لیے کہ جاؤں اور دیکھ کر آؤں قبر کون سی ہے، کفن کیسا ہے، بھائی تو آیا تو اپنے مقصد کے لیے تھا، لیکن میرے جنازے کے اندر شریک ہوا ہے، جنازے کے اندر شرکت کرنے کی برکت سے اللہ نے تیرے بھی گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا جنازہ پڑھنے جاؤ تو میت کی برکت سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور بعض ایسا بزرگ ہوتا ہے جو جنازے کے اندر شریک ہوتا ہے تو جنازے کے اندر شریک ہونے والے کی برکت سے اللہ میت کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔